السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 3 میں ہم دیکھیں گے آنکھ کا پردہ، کان کا پردہ، منہ کا پردہ اور زبان کا پردہ، جس منہ سے ہم بولتے ہیں وہ والا پردہ۔ ٹھیک ہے جی، ان چیزوں کا پردہ کیسے؟ کان کے بارے میں اگر ہم بات کریں، کان کے پردے کے بارے میں، تو ہمیں کبھی بھی کوئی چغلی ہو، کوئی غیبت ہو۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ چغلی وہ ہوتی ہے جو ہمیں کسی کی بات پتہ چلی ہے جو کسی نے کسی کے بارے میں کی ہو۔ مجھے کسی لڑکی نے آ کے بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو کہ نا بہت الٹے سیدھے کام کرتی ہے، تو میں جو ہے نا جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی نا، اس کو جا کے بتا دوں کہ اس لڑکی نے آپ کے بارے میں اس طرح بات کی تھی، تو یہ ہو گئی چغلی، اور اس کا بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں سننی چاہیے، اور جہاں پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوں، کوئی محفل چل رہی ہو، کچھ بھی اس طرح کی کیٹیگری کا ہو رہا ہو جہاں پر چغلی ہو، غیبت ہو، یا کسی بھی طرح کی موسیقی ہو، کسی بھی طرح کی فحاشی والی چیز ہو، کسی بھی طرح کی جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے وہ چل رہی ہو، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، کسی بھی کیٹیگری میں آ جائے، کوئی ایسی ڈھولکی فنکشن ہو، کوئی مہندی فنکشن ہو، کوئی بارات کا فنکشن ہو، کوئی مائیوں کا فنکشن ہو، کوئی برائڈل شاور ہو، کوئی ایسی فضول پارٹی ہو جس میں کوئی اسلام سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی سالگرہ ہو، کوئی مدر ڈے ہو، کوئی فادر ڈے ہو، کوئی سسٹر ڈے ہو، کوئی بردر ڈے ہو، کوئی لیبر ڈے ہو، کسی بھی طرح کی نان مسلمس کی جو رسمیں ہوتی ہیں، جو ہم نے اپنے مسلمس نے اپنائی ہوئی ہیں، اس طرح کی کیٹیگریز میں یہی سب ہوتا ہے۔ چغلیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برے الفاظ کہے جاتے ہیں، ایک دوسروں کی دل آزاریاں کی جاتی ہیں، اور بہت کچھ۔ سب سے زیادہ تو ان چیزوں میں نارمل اور کامن چیز جو ہے وہ فحاشی ہے۔ چغلیاں تو وہ بات کی بات آ گئی نا، پہلے نمبر پہ ان ساری چیزوں میں فحاشی پھیلائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو منہ کا پردہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی زبان کا پردہ یہ کہ ہم جو ہے اپنی زبان سے نا اس طرح کی چیزیں نکالیں، اور کان کا یہ ہے کہ اس سے نہ سنیں، اور آنکھ کا یہ ہے کہ اس سے نہ دیکھیں۔ آئی سمجھ یا نہیں آئی؟ یعنی کہ نہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، اور نہ کہنا ہے، تب جا کر ہم اپنے پردے پہ پورے اترتے ہیں۔ صرف ہم عبایا پہننے کے بعد ایک پردہ نہیں کر لیتے۔ پردے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں، خود کو ہر طرح کی گندگی چیز سے اور غلاظت والی چیز سے خود کو نکالیں۔ فحاشی نان محرمس کا آپس میں مل بانٹ کر بیٹھنا، اور کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت الگ الگ کیٹیگریز میں نہیں بٹے ہوئے، اور ایک دوسرے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپے شپے لگ رہی ہیں، کزنز آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ نامحرم کو چھونا اتنا کوئی سخت گناہ ہے، اور اس سے پہلے نامحرم سے بات کرنا، جب بھی آپ کو نامحرم سے بات کرنی ہے، یہاں پر زبان کے پردے کی بات کر لیتے ہیں، تو نامحرم سے جب بھی آپ نے بات کرنی ہے، آپ کا اتنا سخت لہجہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ کا غصے والا لہجہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ سے اب بات کر رہی ہوں نا، میں سیریس موڈ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں کوئی آپ سے ہنسی مذاق نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہے، لیکن آپ نے اس سے بھی مزید سخت لہجہ بولنا ہے نامحرم کے ساتھ، تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ آپ اس سے کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہی ہیں، آپ ایک سیریس بات کر رہی ہیں، اور آپ نے کام کی بات کرنی ہے، صرف شارٹ وے میں۔ میرے سے کوئی سوال پوچھتا ہے ایک، اس کو لینتھی کر کے بھی ہم بول سکتے ہیں اور شارٹ کر کے بھی بول سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر میں اگزامپل دیتی ہوں، میرا نام فرح ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک لینتھی وے ہو گئی۔ جہاں پر میں کہہ رہی ہوں کہ میں فرح ہوں، تو یہ ایک شارٹیسٹ وے ہوگی۔ تو ہم جب بھی نامحرم سے بات کریں، ہم شارٹ فارم میں بات کریں، تاکہ سامنے والے کو بات سمجھ بھی آ جائے، اور اتنی کوئی لمبی چوڑی ہماری گفتگو بھی نہ ہو کہ کوئی مسئلہ بنے۔ جب ہم کسی نامحرم سے بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے ہمیشہ اٹریکٹ ہوتا ہے اگر ہمارا لہجہ میٹھا ہو یعنی مذاق والا ہو۔ جس طرح ابھی میں مسکرا کر آپ سے اگر بات کروں گی تو آپ کو ظاہر سی بات پتہ چل جائے گی کہ میں مسکرا رہی ہوں، یعنی میں آپ سے اٹریکٹ ہو رہی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم مسکرا کے اسی سے بات کرتے ہیں نا جس سے ہم فرینک ہوئے ہوتے ہیں، فرینڈلی ہم ایزیلی بات کر پاتے ہیں، انہی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، ورنہ اگر اچانک کوئی مل جائے تو بعض دفعہ ہمارے ریئیکشنز اور طرح کے ہوتے ہیں، یہی چیز۔ اس کے بعد آپ کی آواز کا پردہ بھی ہے، یہی ہے کہ نامحرم کو آپ کی آواز نہیں جانی چاہیے۔ اس میں 2 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایک آپ کوئی بہت زیادہ ضروری کام کر رہے ہیں، جس طرح سوشل میڈیاز پہ ہماری اساتذہ ہیں، اسکالرز ہیں، وہ بیان دیتے ہیں اسلام کا،
ٹھیک ہے، اگر اسے کوئی نامحرم سن بھی لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی فائدہ ہی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کوئی دین کی بات پتہ چل جائے گی۔ لیکن جہاں پر بلا وجہ ایک چیز موجود ہے اور آپ اس میں یعنی ایک استاذہ نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے اس چیز کی، لیکن آپ اسے ایک نیو وے میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو بالکل اس کو کاپی کر کے ریکارڈ کر رہے ہیں، یعنی استاذہ نے یہ لیکچر ریکارڈ کیا ہے، آپ اس کو بالکل سیم ٹو سیم کاپی کر کے نیٹ پہ چھوڑ رہے ہیں اور وہ کوئی نامحرم سنے گا، تو یہ نہیں کرنا۔ آپ نے جو ہے نا استاذہ کی آپ کو چیز ملی ہے، آپ نے اس میں کچھ نیو ایڈ نہیں کرنا، تو جو استاذہ نے استاذہ کی آواز ہے نا آپ وہیں اپلوڈ کر دیں، جسٹ ویڈیوز کی شکل میں کریں، آڈیوز کی شکل میں کریں۔ آپ اپنی سوشل میڈیا ایپ پر کبھی بھی کوئی بھی گناہ کا کام نہ چلائیں۔ گناہ جاریہ اتنا کوئی سخت گناہ ہے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم فیس بک پہ، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور ہزاروں اس طرح کی، میسنجر ہو گیا، ہزاروں اس طرح کی ایپس بنی ہوئی ہیں، یوٹیوب ہو گیا، تو ہم ان پہ ایک کلک میں گناہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے پورے موبائل میں دیکھ لیں، کیونکہ سب سے زیادہ یہی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے کان، آنکھ، منہ، آواز، زبان کا پردہ خراب کرے، ٹھیک ہے۔ آنکھ کا پردہ بھی ابھی ہے، میں وہ آگے جا کے بتاتی ہوں۔ آپ نے کسی طرح کی اس طرح کی چیز نہیں رکھنی جو ہے نا آپ کو ڈسٹرب کریں یا آپ کے گناہوں میں مزید انوالوڈ ہو، یعنی آپ کے گناہ بڑھائے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم سوشل میڈیاز پہ نامحرم کی تصویریں لگا دیتے ہیں، ہم اپنی نظر کے پردے کا خیال رکھ لیتے ہیں، یعنی نامحرم کو دیکھنا بھی غلط ہے۔ ہم اپنی نظر کے پردے کا خیال رکھ لیتے ہیں، ہم کسی نامحرم کو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم ان کی پکچرز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیاز پہ، اپنے بھائیوں کی، ابو کی، پتہ نہیں کس کی، شوہر کی ہو گئی۔ جب اسے کوئی منع کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے محرم کے لیے لگائی ہوئی ہے، تو بھائی وہ آپ کے لیے محرم ہے، دیکھنے والے کے لیے وہ نامحرم ہے۔ آپ لگائیں، آپ اپنی امی کو، بہن کو شو کروائیں جن کے لیے وہ رشتے محرم ہیں، لیکن جن کے لیے وہ رشتے محرم نہیں ہیں آپ انہیں نہیں شو کروائیں، ٹھیک ہے۔ ان سے یہاں ہائڈ کر لیں، اگر ہائڈ کرنے کا آپشن نہیں ہے تو خدا را ان چیزوں سے بچ جائیں۔ بہت ساری ہائڈ کرنے کا ہر جگہ پہ آپشن ملتا ہے، آپ ہائڈ کریں، اور زیادہ بیٹر یہی ہے کہ آپ نہ لگائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اچانک اگر کسی کی نظر پڑ جاتی ہے اور اس کے دل میں کوئی غلط خیال آ جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ گناہ پھیلانے والے آپ تھے۔ آپ اپنی ساری سوشل میڈیا ایپس پہ دیکھیں، آپ نے جو پہلے بنا کر چھوڑی ہوئی ہیں، یعنی پرانی آئی ڈیز ہوتی ہیں، ہم بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں پرماننٹلی جا کے ڈیلیٹ کریں، اپنی بھی پکچرز نہ لگائیں۔ آنکھوں کا پردہ بھی ہوتا ہے، ہمیں کسی نامحرم کو اپنی آنکھیں بھی نہیں دکھانی چاہیے، یہاں پر میں اگلی وائس میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی آنکھ کے پردے کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر وائس لمبی ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی موسیقی کی چیز ہو، کوئی بھی ایسی نیگیٹو لائنز ہوں جس میں شرکیہ یا فحاشی لائنز ہو، بعض اوقات ایسی پوئٹری ہم لگا دیتے ہیں۔ پوئٹری سننا جو بغیر میوزک کی ہوتی ہے وہ بھی جائز ہے، اور پوئٹری پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں نہ نامحرمس کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، ان کی دوستیوں کو پروموٹ کیا جا رہا، اور نہ کوئی نیگیٹو لائنز ہو اس میں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور نہ کوئی شرکیہ لائن ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برابر ہم کسی کو کر رہے ہوں، تو وہ چیز جائز ہے۔ اور اگر آپ کسی حدیث کا حوالہ دے رہی ہیں، اگر کسی قرآن کی آیت بتا رہی ہیں، بعض اوقات ان میں بہت سارے لوگ ایسے نکل آئے ہیں جو قرآن کی چیزوں میں نعوذ باللہ یا حدیث کی چیزوں میں حوالے اپنی طرف سے بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو چیز دیں تو آپ ریفرنس کے ساتھ دیں کہ سامنے والا پڑھے تو اس کے دل میں کوئی شک نہ آئے، کوئی شیطان اس کے دل میں شک ہی نہ ڈال سکے، کیونکہ جب آپ نے نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ یہ اس حدیث سے لیا، لائک سید بخاری سے لیا، تو سید بخاری کی کتاب اٹھائے گا، اس نے وہ حدیث چیک کی، اسے وہ مل گئی، اس کے دل سے شک نکل گیا۔ اگر وہ وہاں پر ریفرنس نہیں موجود ہوگا تو وہ شیطان کے غلبے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر شیطان اسے بھٹکا دے گا، اسے کنفیوز کر دے گا، اور اس کنفیوژن سے نکلنے کا بھی ایک معاملہ ہے، تو وہ میں آپ کو اگلی وائس میں بتاتی ہوں، وائس تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔